پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی آج بھی اہم سماعت ہوئی ہے اور سماعت سے پہلے بینچ کی تشکیل اور ججز کے اعتراضات کے حوالے سے ڈرامائی پیش رفت بھی سامنے آئی ہے۔ آج یہ کیس دن 11:30 بجے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، مگر پھر سماعت کا وقت دن 12 بجے مقرر کر دیا گیا، لیکن دن 1 بجے تک کیس کی سماعت شروع نہیں ہو سکی اور پھر 1 بجے 23 فروری کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ اس کے بعد تقریباً 1:30 بجے چیف جسٹس امرتا بندیال، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کے ساتھ کورٹ روم میں آئے اور بتایا کہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس یایا آفریدی، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اطہر من اللہ نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے۔ عدالت کا باقی 5 رکنی بینچ مقدمہ سنتا رہے گا۔ چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آئین کی تشریح کے لیے عدالت سماعت جاری رکھے گی۔ آئین کیا کہتا ہے اس کا دار و مدار تشریح پر ہے۔ کل 9:30 بجے سماعت شروع کر کے کل ہی ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک حکم نامہ ویب سائٹ پر نہ آ جائے اسے جاری نہیں کر سکتے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا نوٹ حکم نامے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر آ گیا تھا۔ مستقبل میں احتیاط کریں گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے اسپیکرز کے وکیل علی ظفر سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ علی ظفر دلائل کا آغاز کریں اور آگاہ کریں کہ عدالت یہ کیس سنے یا نہیں۔ آگاہ کیا جائے کہ عدالت یہ مقدمہ سن سکتی ہے یا نہیں۔ کل ہر صورت مقدمے کو مکمل کرنا ہے۔ اس مرحلے پر پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق نائک نے کہا کہ ہم نے فل کورٹ کے معاملے پر درخواست دائر کی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے جواب دیا کہ درخواستیں سن کر نمٹائیں گے۔ اس کے بعد اسپیکرز کے وکیل علی ظفر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ کوئی آئینی عہدیدار بھی انتخابات میں 90 دن سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ گورنر کے اسمبلی تحلیل کرنے اور آئینی مدت پر از خود اسمبلی تحلیل ہو جانے میں فرق ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کرنا کس کا کام ہے۔ علی ظفر نے جواب میں کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا کون ذمہ دار ہے، اسی معاملے پر از خود نوٹس لیا گیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ آئین کی کوئی ایسی شک نہیں جو انتخابات میں 90 دن میں تاخیر کو جسٹیفائی کرے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے علی ظفر سے سوال کیا کہ کیا کوئی انتخابات میں تاخیر کر سکتا ہے۔ علی ظفر نے جواب دیا کہ انتخابات میں کوئی تاخیر نہیں کر سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ گورنر پنجاب نے معاملہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں پھینک دیا۔ علی ظفر نے اس پر کہا کہ انتخابات کی تاریخ پر پنگ پونگ کھیلا جا رہا ہے۔ گورنر یا الیکشن کمیشن کو عدالت انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ میں فریقین کے کہنے پر مقدمہ مؤخر ہوا ہے۔ وکیل اطہر صدیق نے جواب دیا کہ انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، اس لیے ہائی کورٹ سے مؤخر ہوا ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جاری انٹرا کورٹ اپیل میں کوئی حکم امتناع نہیں دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے انتخابات کی تاریخ کا حکم دیا تھا، اس پر کیا کوئی توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی۔ علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر ہو چکی ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے توہین عدالت کیس میں مبہم جواب دیا گیا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا لاہور میں انٹرا کورٹ اپیل پر اتنے لمبے التوا کی وجوہات دی گئیں؟ ٹھوس وجوہات کے بغیر اہم معاملے میں اتنا لمبا التوا نہیں دیا جا سکتا۔ اظہر صدیق نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرانے کا وقت مانگا جس پر التوا دیا گیا۔ 14 فروری کو لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت دائر کی گئی۔ توہین عدالت کی درخواست پر الیکشن کمیشن سے جواب مانگا گیا۔ علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کے حکم کا احترام نہیں کیا۔ صدر مملکت نے معاملے پر الیکشن کمیشن کو 2 خطوط لکھے۔ چیف جسٹس نے اس پر سوال کیا کہ کیا صدر مملکت کے پہلے خط کا الیکشن کمیشن نے جواب دیا، تو علی ظفر نے جواب دیا کہ میری معلومات میں پہلے خط کا الیکشن کمیشن نے جواب نہیں دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ صدر مملکت کا خط ہائی کورٹ کے حکم سے متضاد ہے۔ ہائی کورٹ نے گورنر سے مشاورت کے بعد تاریخ دینے کا کہا تھا، صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کا کہا۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے تو اپنے جواب میں خود لکھا کہ گورنر سے مشاورت آئین میں نہیں، اگر مشاورت نہیں ہوئی تو کمیشن پھر خود الیکشن کی تاریخ دے دیتا۔ علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ انتخابات کی تاریخ وہ نہیں دے سکتے، اصل معاملہ انتخابات کی تاریخ کا ہے جو دینے پر کوئی تیار نہیں ہے۔ پہلے آپ کر کے تاخیر کی جا رہی ہے۔ صدر نے تاریخ مقرر کرنے کے خط میں تمام حقائق کو واضح کیا۔ اس مرحلے پر جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا صدر سے کسی نے رجوع کیا تھا کہ تاریخ دیں یا انہوں نے از خود ایسا کر دیا۔ علی ظفر نے جواب میں کہا کہ بنیادی حقوق کا معاملہ تھا، اس لیے صدر کو مداخلت کرنا پڑی۔ کسی نہ کسی نے تو تاریخ کا اعلان کرنا ہی ہے۔ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے گا تو اسے حکم جاری کرے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جمہوریت میں خلا چھوڑ دیا جائے۔ باقی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ انتخابات کسی اور ادارے نے کرانے ہیں تو وہ بھی عدالت کو بتا دیں۔
جیسے منیب اختر نے سوال کیا کہ خیبر پختونخوا میں بھی اسمبلی تحلیل ہوئی، وہاں کیا پوزیشن ہے؟ تو علی ظفر نے جواب دیا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر نے اسمبلی تحلیل کی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کو اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کا کہا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے اپنے خط میں سیکیورٹی کو بنیاد بنایا ہے۔ انتخابات کی تاریخ تو گورنر خیبر پختونخوا نے بھی نہیں دی۔ چیف جسٹس نے اس پر سوال اٹھایا کہ پشاور ہائی کورٹ نے فریقین کو 21 دن کا نوٹس کیوں دیا؟ قانونی نقطہ طے کرنا ہے، یہ کوئی دیوانی مقدمہ تو نہیں جو اتنا وقت دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق کیا پیش رفت ہوئی؟ جیسے جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا گورنر کہہ سکتا ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، مشاورت کی جائے؟ تو علی ظفر نے جواب دیا کہ میری نظر میں گورنر خیبر پختونخوا کو ایسا خط لکھنے کا اختیار ہی نہیں۔ چیف جسٹس نے اس مرحلے پر ریمارکس دیے کہ یہ کیس اب صرف اسی سوال پر چل رہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہے۔ اگر انتخابات کے لیے حالات سازگار نہیں تو اس کی وجوہات بتائی جائیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ تاریخ کے لیے مشاورت آئین میں شامل نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن اگر خود تاریخ دے دے تو کیا یہ توہین عدالت ہوگی؟ 1 مہینہ گزر گیا ہے، تاحال کوئی اعلان نہیں کیا جا سکا۔ الیکشن کی تاریخ آئے تو ہی فیصلہ ہوگا کہ اس وقت انتخابات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ پورا مہینہ ضائع کر دیا کہ گورنر نے مشاورت کا کہا ہے۔ علی ظفر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب تاخیری حربے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا تاریخ دینا آئینی عمل ہے، کسی نے تو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں الیکشن 10 سال تاخیر کا شکار ہو جائے، دوسرا فریق بتا دے کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے۔ جسے یہ کہتے ہیں اسے تاریخ کا اعلان کرنے دیں۔ اسمبلیاں نہ ہوں تو آئین میں گورننس کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انتخابات کے لیے 90 دن کی حد مقرر کی گئی ہے۔ 90 دن میں الیکشن کا ہونا ضروری ہے، صرف اعلان کافی نہیں۔ الیکشن کمیشن بے بسی ظاہر کرے تو عدالت کو ایکشن لینا چاہیے۔ جیسے جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اس خود نوٹس میں سوال ہے کہ انتخابات کی تاریخ کون دے گا؟ امن و امان کا معاملہ گورنر کا نہیں، الیکشن کمیشن کا ہے۔ کیا امن و امان کا معاملہ انتخابات کی آئینی راہ میں آ سکتا ہے؟ اس مرحلے پر تقریباً 3:30 بجے سماعت میں آدھے گھنٹے کا وقفہ لیا گیا اور پھر سماعت 4 بجے دوبارہ شروع ہوئی تو جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ مثال کے طور پر ملک میں جنگ ہو، زلزلہ یا سیلاب آ جائے اور الیکشن کمیشن انتخابات نہ کرا سکے تو الیکشن کمیشن کو آئین کی کون سی شق انتخابات نہ کرانے کا اختیار دیتی ہے؟ تو علی ظفر نے جواب میں کہا کہ الیکشن ایکٹ میں کچھ مخصوص پولنگ اسٹیشنز پر سیلاب یا کسی وجہ سے انتخابات ملتوی کرنے کا سیکشن ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ یعنی الیکشن کمیشن انتخابات ملتوی کر سکتا ہے۔ انتخابات کی تاریخ گورنر دے دے تو بھی قدرتی آفات آ سکتی ہیں۔ ملک میں جنگ ہو یا کرفیو لگ جائے تو انتخابات کیسے ہوں گے؟ تو علی ظفر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ قانون میں سیلاب اور قدرتی آفات کا ذکر ہے، جنگ کا نہیں۔ جنگ کا قانون میں کہیں ذکر نہیں، اس کے لیے ایمرجنسی ہی لگائی جا سکتی ہے۔ جیسے منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ کمیشن کو اسمبلی کی تحلیل سے 90 دن میں انتخابات کرانے ہی ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے اسمبلی تحلیل کی، ان کو انتخابات کی تاریخ بھی دینا تھی۔ جب گورنر نے تاریخ نہیں دی تو صدر کے پاس ڈیفالٹ پاور موجود ہے۔ آئین خود کہتا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری ہے۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار دیا ہے۔ اگر سال 1976 میں آئین خاموش تھا کہ الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے تو اسمبلی نے ترمیم کر کے صدر اور گورنر کو تاریخ دینے کا اختیار دے دیا۔ پنجاب کی حد تک صدر نے شاید تاریخ درست دی ہو، گورنر اسمبلی تحلیل کر کے تاریخ نہ دے تو عدالت حکم دے سکتی ہے۔ جیسے جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ اگر صدر اور گورنر دونوں ہی تاریخ دے دیں تو پھر کس کا عمل درست ہوگا؟ علی ظفر نے جواب دیا کہ صوبائی اسمبلی تحلیل ہو تو گورنر کی تاریخ درست ہوگی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ پارلیمان نے الیکشن ایکٹ میں واضح لکھا ہے کہ صدر بھی تاریخ دے سکتے ہیں۔ پارلیمان کی بصیرت کا کیسے جائزہ لیا جا سکتا ہے؟ گورنر بھی کس بنیاد اور مشاورت پر تاریخ مقرر کر سکتا ہے؟ جیسے جمال مندوخیل نے اس مرحلے پر سوال اٹھایا کہ اگر ملک کے پاس انتخابات کرانے کے پیسے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ جیسے منیب اختر نے اس پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تعجب ہے، ملک میں کرکٹ کھیلنے کے پیسے ہیں لیکن انتخابات کے لیے نہیں ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر انتخابات نہ ہوں کہ پیسے ہی نہیں ہیں؟ علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں انتخابات کی تیاری کا بتا چکا ہے۔ جیسے محمد علی مظہر نے اس پر ریمارکس دیے کہ تیاری تو تب ہوگی جب انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوگا۔ جیسے منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ یہاں صرف تاریخ کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو صرف رشتہ ہونا ہے۔ اس مرحلے پر اٹارنی جنرل شہزاد عطا الہی نے کہا کہ عدالت آرٹیکل 254 کو بھی مد نظر رکھے۔ صدر کی دی گئی تاریخ پر الیکشن ممکن نہیں، کسی صورت بھی 25 اپریل سے پہلے انتخابات ممکن نہیں۔ اگر آج الیکشن کا اعلان کریں گے تو 90 دن کی حد پر عمل نہیں ہو سکتا۔ 2008 میں انتخابات کی تاریخ آگے گئی تھی۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ وہ تو قومی سانحہ تھا۔ جس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 254 کا اطلاق تب ہوگا جب کوئی کام تاخیر سے کیا گیا ہو، پہلے کام کرنے کی نیت تو کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ تو دیں،
پھر ہوتا ہے یا نہیں وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کل صبح کون کون دلائل دے گا، کیا فاروق نائک صاحب دلائل دیں گے؟ فاروق نائک نے بتایا کہ کل مختصر دلائل دوں گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کل ہم عابد زبیری اور شعیب شاہین کو سنیں گے۔ ہم کسی نہ کسی نقطے پر پہنچ رہے ہیں، جہاں آئین خاموش ہے وہاں قانون موجود ہیں، کل کیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔